ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ درخت ہے، اس کے قریب آپ نے نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیڑے نہیں لگنا، نزدیک بھی نہیں جانا، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور آپ دونوں نے، آپ جدھر جائیں پوری جنت آپ کے سامنے ہے، پورا باغ، لیکن آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، ظالم ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان پہلے تو آ کے وسوسے ڈالتا رہا، اماں کے دل میں بھی اور بابا جی کے دل میں بھی، کہ یار اس نے کیوں منع کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ درخت کیا ہے، سارے درخت اور کوئی نہیں ہے، تیز درخت ہے، کوئی وجہ تو ہوگی، کیا وجہ ہوگی، کوئی یہ نہ ہو کہ کیوں، جس سے بندہ کو روکے تو کئی وسوسے ہوتے ہیں کہ کیوں کیا ہے، کیوں، وسوسے 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 وسوسے۔ پھر آیا تو کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن تلک الشجرۃ، میں دسنا جب پکا ہو گیا نا ذہن کہ کوئی غلط ہے نا جو اللہ پاک نے منع کیا ہے اس درخت سے جی، تو کہنے لگا میں بتاتا ہوں نا وجہ کیا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ رب نے اس لیے تمہیں منع کیا ہے الا ان تکونا ملکین، تسی دوہیں کدرے فرشتے نہ بن جاؤ جی، رب نہیں چاہتا تسی فرشتے بنو جی، او تکون من الخالدین، تو رب نہیں چاہتا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو، یہ نہیں چاہتا۔ یہ بات، یہ آپ کو کیا کہ پٹاخہ چھوڑ دیا وسوسے، پٹاخہ۔ ابھی ظاہر بات ہے جتنا بندہ ہوگا، کئی بندے تو شیطان ظاہر ہے وسوسے ڈالے گا، پھر مسلسل ڈالے گا، پھر دماغ پختہ کرے گا، پھر اس کے لیے آمادہ کرے گا، پھر گناہ کو خوبصورت بنائے گا، عقل کو شل اور معوف کر دے گا، گناہ کو آسان بنا دے گا اور پھر اس کو آمادہ کر دے گا، کامیاب ہو گئی۔ ابھی تک ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام وقاسمہما، اگلا ہتھیاروں نے یہ استعمال کیتا کہ چونکہ ذہن بنا دیا ہے جناب سیدنا آدم، ذہن بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بن گیا۔ انہوں نے کہا جی تمہیں اس لیے روکا ہے فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ نہ آ جاؤ، ہمیشہ کی تمہیں زندگی نہ مل جائے، اس لیے تمہیں رب نے منع کیا ہے۔ پھر قاسمہما، پھر قسمیں بھی کھائیں، ہون تو ابھی تو اور یقین ہو جاتا ہے۔ وقاسمہما، پھر یہ کہ قسمیں کھائیں ان دونوں کے سامنے کہ میں اللہ دی قسمیں، میں لوگوں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں کوئی دشمن نہیں آپ کا، میں قسمیں انی لکما آتا ہے وقاسمہما انی لکما من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، آپ کی خیر خواہی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو اس لیے روکا ہے تو لہذا یہ کہ درخت اور کھا لیں گے۔ ابھی بھی آنے والا نہیں تھا، جو حدیث میں آتا ہے آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابھی بابا جی کو پتہ نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے، موت سامنے نہیں آئی تھی، اماں اور بابا دونوں موجود تھے، ان کے سامنے اس طرح وہ آپ جس طرح مرغ کو ذبح کرو وہ پھڑکتا ہے نا جی، اس طرح پھڑکا ہے تھوڑا سا، انہوں نے کہا ایک ہے، کیا لگا موت آتی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی، یہ موت ہوتی ہے، موت کی بڑی تلخی، اور جب آپ اندازہ کر لیں جب موت کی سختی تلخی تو ہوتی ہے، ان للموت سکرات، حدیث میں آتا ہے موت کی تلخی تو ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ رگ رگ سے، روح سے نکالی جاتی ہے روح جی، تلخی تو ہوتی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک میری گود میں تھے، اللہ کا سر مبارک جی، حضور کی جب جان نکلی ہے، روح نکلی ہے، نبی رحمت کی رخصتی کے بعد میں نہیں کہہ سکتی کہ اور کسی بندے کی جان اتنی آسانی سے نکلتی ہوگی۔ ان الموت سکرات، حضور بھی کہتے تھے موت کی سکرات، سکرات کیونکہ کیا کہتے ہیں اس کو، نزع کی ایک تکلیف ہوتی، جان کنی کی ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوتی۔ تو انہوں نے پوچھا جی پھر ایسا حال کیا ہے، اتنی سختی ہے تو بڑا رولا مسئلہ معاملہ ہی یہ موت ہی، انہوں نے کہا بس رولا ایک ہی ہے، وہی درخت، وہ آپ نے کھا لینا ہے۔ قرآن میں آتا ہے فلما ذاق الشجرۃ، اماں نے کہا کہ بابا تو نہیں بھی کھانا ہے تو نہ کھاؤ، لیکن میں تو کھانا لگی ہوں، اس واسطے کہ یہ تو بڑا رولا ہے، یہ تو بندہ بیچارہ سچ کہہ رہا ہے، وہ اتنا بڑا وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں سانپ جنت میں کس طرح گیا؟ سانپ جنت میں نہیں جا سکتا جی، یہ تو پہلے دن اس نے رب سے، اللہ سے کہا تھا، اے نہیں سپ بن کے گیا تو پتہ نہیں کس میں سوار ہو گئے، سپ شپ نہیں، بیت اللہ کے اندر جا سکتا ہے جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر سکتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے آگے کو بڑھ کے ایسے ہاتھ کے ایسے کیا اور کچھ دیر اسے پکڑ کے رکھا اور پھر آپ واپس آئے، اسے چھوڑ دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ آگے بڑھے تھے ایک قدم اور پتہ نہیں، فرمایا
اللہ کا دشمن شیطان آیا تھا میری نماز میں اور وہ میری نماز خراب کرنا چاہتا تھا، انگارہ لے کے میرے سامنے اس طرح کر رہا تھا۔ تو میں تسی پھر کیا شے ہیں جی؟ تو میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، مجھے سلیمان کی قسم اگر یاد نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا، بچے کھیلتے اس کے ساتھ، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے سامنے بیت اللہ کے اندر جی، بیت اللہ میں کیا خیال ہے آپ کا؟ چوری چکاریاں نہیں ہوتی ہیں، حرام زدگیاں طواف کرتے ہوئے نہیں ہوتی ہیں؟ یہ اس اللہ تعالیٰ کا آپ یہ دیکھ لیں۔ ادھر اللہ نے کہا ہے خواتین کو کہ تم نے چہرہ نہیں چھپانا، چہرہ چھپانے کا حکم ہے نہیں، لیکن طواف عمرے اور طواف کے درمیان میں آپ نے چہرہ نہیں چھپانا۔ ہاں بال چھپا لو، یہ چہرہ تم نے رکھنا، یہ ہاتھ تمہارے ننگے ہوں گے جی۔ اللہ میاں وہ جو پردے کا حکم دیا یدنین علیہن، اب کہتا ہے نہیں اب چلیں نا اس طرح پھریں جی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اب کوئی بےایمانی کرے گا اگر تو میں اس کا ایسا بیڑا غرق کروں گا دنیا آخرت میں۔ اس لیے تو میں نے کہا جی ذرا دیکھتا ہوں تیرے ایمان کا امتحان ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو جی۔ بہرحال جی شیطان بڑی قوت ہے اس کے پاس۔ انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اس نے یہ کہا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا اللہ مجھے اختیار دے دے، میں دائیں طرف سے حملہ کروں، بائیں طرف سے، اوپر نیچے سے حملہ کروں، اور میں سارا ان پہ جو میں کر سکتا ہوں کروں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان الشیطان یجری، حضور نے فرمایا شیطان بندے کے خون میں اس طرح رگوں میں دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے شیطان انسان کے، وہ اس کے دوڑتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے جی؟ من شر الوسواس، وسوسے جو آپ کو آتے ہیں اس کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ الخناس، خناس ڈالتا ہے، پتہ نہیں چلتا، حملہ ہو گیا، عقل شل ہو گئی۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، جو میں نے کہہ رہا تھا اس دن کہ یہ بندہ کرتا ہے ایسے، یہ جادو یہ ہوتا ہے۔ آپ نفسیاتی طور پہ آپ کو ایسا ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے، یہ جو جادو شادو آپ کہتے ہیں وہ یہی کچھ ہوتا ہے جی۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی، وہ جو عامل ہوتے ہیں بڑے نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پرانا کپڑا لے کے آؤ، تو اس کا پرانا کپڑا لے آؤ، کپڑے کو تم نے کیا کرنا ہے جی؟ اس کے یہ کیا ہو جی، ساس بہو کو لڑا دیا، بیٹے باپ کو لڑا دیا، داماد اور اس کو لڑا دیا، یہ ایسے کر دیا۔ یہ لوگ ہر چوک چوراہے میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے، بندہ پھر جائے اور پھر وہ گولیاں کھاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان اگر تک قوت میں، ایمانی قوت ہے اس کے اندر، طاقت اس کے اندر ہے، وہ کہے میرا رب، میں اللہ کی نظر میں ہوں، وہ میرا خالق و مالک ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، وہ رب الناس ہے، انشاءاللہ میری وہ کبھی کمر نہیں لگنے دے گا، میری کو جو ہار نہیں آنے دے گا، مجھے مار نہیں آئے، میری شکست کبھی نہیں آئے گی، میرا اس رب پہ توکل اور یقین ہے۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے جی، یقین کرے اور یقین مانے اس پر جی۔ بہرحال جی من شر الوسواس، وسوسہ کی جمع وسواس، شیطان کا سب سے بڑا، بندے بھی ڈالتے ہیں، آگے ہم پڑھ رہے ہیں من الجنت والناس، انسان بھی ہیں جو بندوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، ہم نے ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، مریض بیچارہ تڑف رہا ہے، ایک سیاڑا آیا ہے ہم میں سے کوئی بندہ، کہنے لگا جی یہ حساب کتاب کراؤ، میں نے تو جادو نظر آتا ہے جی۔ لو جی، وہ ابھی تک تو وہ سارے مسائل تھے، ابھی اس کو جادو پہ لگا دیا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے میرا بھی خیال ہے ہری پور بچ ایک بہت اچھا جادو دا توڑ چھوڑ دا ماہر ہے، وہ اس کو ادھر لگا دیا، پہلے بیمار تھا بیچارہ۔ یہ تو ہم وسوسے ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے جی؟ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ سب موجود ہیں اس میں، بیمار بندے کے پاس گئے ہیں، ہویا کی جی، تھا کیا؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ تھا، تو آپ نے کہہ دیا کہ بالکل یہی بیماری تھی، میری خالہ کا بیٹا تھا، اس کو بھی یہی بیماری تھی، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، آخر چوتھے دہاڑے بیچارہ فوت ہو گیا تھا جی۔ آپ نے جب یہ بات بتائی اس کے سامنے، اس کو تو پتہ ہے ہوں بوری بیسرا بننا دا ٹائم آ گیا جی۔ دوسرا آیا تو کہتا ہے جی اس ڈاکٹر کو دفع کرو جی، وہ کوئی نہیں، وہ جڑا ڈاکٹر ہے نا جی اس کے پاس جاؤ جی، یہ آپ نے وسوسہ ڈال رہے ہیں اس کے دل میں جی، اس نے اتنا پیسہ لگا دیا، وہ ڈاکٹر ہی سارے ہوتے ہیں، انہوں نے ٹیسٹ کے بعد اس کی ڈائگنوز کر کے انہوں نے علاج کرنا ہوتا ہے۔ نہیں وہ کچھ نہیں، اس کو جاؤ جی، لاؤ جی، اس کا ڈاکٹر پہ جو تھوڑا بہت وہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی یقین ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اتنی گولیاں اس نے دی تھیں، ابھی گولیاں اتنی یہ دے گا۔ اب بیٹا آپ کو کیا پتہ ہے جی میڈیکل کا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، طب کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کیوں مشورے دے رہے ہیں جی؟ اور اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں دیکھو اکھاں بچ نوں وڑ گئی ہیں، بالکل ایسی دیکھو جی،
ایسا دو چار بندے دیہڑی بچا کے آکھن تیری اکھاں بچ نوں بڑھ گئی تو بالکل رہ گئے یار، تو کچھ نہیں، تو یہ وسوسے ہیں، یہ بندے بھی ڈالتے ہیں۔ شیطان تو شیطان ہے نا جی، شیطان کے بھی پیو ہوتے ہیں کئی لوگ جی، اپنے وہ حسد اور بخل اور بخیلی اور اپنی وہ چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ایک شر تھا جو پہلے چار شر میں شامل نہیں تھا۔ آپ نے کہا اللہ تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو لوگوں کا رب ہے، تو لوگوں کا معبود ہے، اللہ مجھے وسوسوں کے شر سے بچا لے، مجھے خیالات آئیں، لوگ میرے خیالات کو، میرے ذہن کو معاف کریں، اللہ ان شر کے وسوسوں کے شر سے۔ خناس، کس کے وسوسے؟ وسواس الخناس، وہ جو چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں بندے کے اوپر، وسوسے ڈالتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس، وہ خناس جو وسوسے ڈالتا ہے، خناس کی یہ اس میں موصول ہے کہ وہ خناس جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، صدر کی جمع، صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور اس کی جمع ہے، لوگوں کے سینوں میں جا کر وسوسے ڈالتا ہے، اور بندہ بیچارہ سوچتا رہتا ہے، اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک ہی شر ہے، پہلے آپ نے 4 شر سے پناہ مانگی تھی۔ میں نے کہا زندگی میں آپ کا کاروبار، آپ کا گھر بار، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی اولاد، سارا کچھ اس میں آ گیا جی۔ ان 4 شر سے بچ گئے، سب سے بچ گئے۔ ایک شر رہتا تھا جو مجھے ٹینشن ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ بڑے سینسیٹیو حساس ہیں، میں بڑا حساس ہوں، ہم دونوں ہم کسی کے لیے وہ بے فکر مند رہتے ہیں، مجھے یہ ٹینشن ہے، مجھے یہ بنی ہوئی ہے، نفسیات کے پاس جاتے ہیں وہ بھی۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اللہ میاں وہ بے شک وسوسے ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جی، دونوں خطرناک ہیں۔ اچھا جی، مزے کی بات یہ ہے کہ جنوں میں سے جو آئے گا وہ تو چھپ کے وار کرے گا نا جی، یہ جو میں نے پہلے بتایا، وہ آئے گا، آپ کو خیال آیا ہے، آپ نے سوچا، آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے، نفرت کا خیال ڈالتا ہے، یا وہ گناہ کو کیا کرتا ہے کہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن جو لوگوں میں سے آئے گا وہ تو سامنے آئے گا جی۔ انسان اگر آپ کو ڈسے گا، یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، جو جنوں میں سے جو شیطان حملہ کرے گا وہ چھپ کے کرے گا، وہ وار کرے گا چھپ کے کرے گا، اب نظر نہیں آئے گا، لیکن جو لوگوں میں سے جو آپ کو وہ کرے گا وہ تو بالکل سامنے آ کے کرے گا۔ تو زیادہ موذی کون ہوا پھر جی؟ زیادہ موذی تو پھر یہی ہوا نا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر میں کوئی عورت نہیں آنی چاہیے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا پھر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے، غیر مرد آ جائے کوئی بات نہیں ہے، وہ آئے گا پرے دور ہو کے بیٹھے گا، وہ پہن کرے گا اور میری ماں خالہ کرے گا، ادھر دور ہو کے بیٹھے گا، آجو پرواہ نہیں۔ لیکن کوئی خاتون اگر تیرے گھر میں آئے گی نا، وہ جو آئے گی خاص کر کے آپ یوں کہیں کہ جس میں دینداری وہ نہیں ہے، وہ آ کے ایسے کرے گی۔ انہوں نے کسی بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ بزرگ ان کے پاس انہوں نے ایسا کرتے تھے، ان کے گھر میں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں کوئی عورت نہیں آئے گی جی، تو آخر میں ایک عورت آ گئی، بڑی عزت کرتی تھی اپنے شوہر کی، وہ جو پہلے والی تھی، لیکن ایک خاتون آئی، اس نے آ کر کہا کہ پیڑیے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تیرے کپڑے دیکھ، فیشن بدل گئے، دنیا بدل گئی، تو یہ کہ کپڑے پائے دینے، تو بالکل ہی دنیا جان تو باہر نکل گئی ہیں، باہر نکل کے دیکھو، میں کپڑے اس سے سلاتی ہوں، وہ اس سے سلاتی ہوں، یہ فیشن ہو گیا، یہ کالر ہو گیا، دوپٹہ ادھر آ جائے، تو بالکل ہی وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آ کے ایسا، تیرا خامن تو بالکل ہی کسی کام کا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے تمہیں جی، وہ لے کے وہ صوفی اور مولوی اور بس انہیں تمہیں بند کر کے رکھ دیا، باہر نکل، باہر دنیا میں۔ ایسا آ کے اس نے 10 منٹوں میں ایسی تیلی لگائی ہے۔ وہ بزرگ جب واپس آئے ہیں، وہ جو بڑی خدمت کرتی تھی، جوتا سیدھا کرتی تھی، دروازہ کھولتی تھی، وہ کہنے لگی جی السلام علیکم، انہوں نے کہا جی جاؤ پر اپنا کام کرو جی، میں نے ہن تک بڑا ذلیل ہوئی ہیں، تو اس نال جدوں دی آئی ہیں تو یہ ایسی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے جی؟ وہ کرتے کرتے اس نے کہا میرے پرانے کپڑے، سوٹ جڑا سال پہلے سلایا ہے، لوگ کدھر پہنچ گئے، 10 سوٹ ہیں، لوگ کی استریاں، نخرے، فرج گھر میں کے کچھ آ گئے، مجھے آپ نے سارا دن ساری عمر بیوقوف بنا کے رکھا ہے۔ کہتے ہیں ان بزرگوں نے کہا اللہ میاں ہوا کیا؟ اس نے کہا فلانی عورت آئی تھی، پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں جس عورت نے آ کے میری گھر والی کو گمراہ کیا ہے،
اللہ دا بیڑا غرق اسے اندھا کر دے اللہ اس کو جی. تو وہ خاتون جب گھر گئی تو اندھی ہو گئی واقعی جی. اس نے کہا کہ اندھی کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا آج میں تیلی جو لگا کے آئی ہوں میرے خیال میں وہ میں نے اچھا نہیں کیا. وہ بزرگ آدمی تھے. پھر واپس آئی آ کے بزرگوں کو کہا جی معاف کر دیں میں نے اس طرح کو اس کو پٹیاں پڑھائی ہیں. پٹیاں نہ پڑھائے تو اور کیا کرے جی؟ خاتون کا دوسرے گھر میں کام ہی کیا ہوتا ہے؟ یہی کام ہے. بتائے گی آج کل دنیا کدھر پہنچ گئی ہے, دنیا چند تے پہنچ گئی ہے. تو اسی میر پر تو باہر نہیں نکلے آنا. تو آپ بھی تھوڑا سا جاگو, تھوڑا سا جاگ, چلی نہ بن, سادہ نہ بن. انہوں نے کہا اللہ میاں اس کی آنکھیں واپس کر دے. تو میری بیوی کی عادتیں پرانی واپس کر دے. انہوں نے پھر دعا مانگی. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو غیر محرم دور آ کے بیٹھے گا, لیکن جو نزدیک آ کے شیطان, جو انسان حملہ کرتا ہے شیطان پر, بندے پر, تو وہ قریب آ کے اللہ محفوظ رکھے. یہ وسوسہ اگر ختم ہو گیا نا جی, یہ وسوسے آنے, خیالات آنے, نیند کیوں نہیں آتی رات کو جی؟ خیالات آ رہے ہیں کیا بنے گا, اس بیٹے کا کیا بنے گا, اس کے داخلے کا کیا بنے گا, اس کی نوکری کا کیا بنے گا, ابھی نواں رولا رشتے کا بھی پڑ گیا ہے, رشتے کا کیا بنے گا, اس کے بہو بیٹے کا مسئلہ بن گیا ہے, اس کا کیا بنے گا. بابا جی کو پھر نیند نہیں آتی, اور پھر آپ کہتے ہیں ہاتھ جلتے ہیں, پاؤں جلتا ہے. نیند گئی تو کیا ہو گیا, پھر صبح کو جائے تو سارا دن خیالات منتشر رہتے ہیں, پھر گولیاں شروع کر دیں. دعا کر لیں, اللہ پہ یقین رکھ کے کریں, معوذتین پڑھیں, رات کو پڑھتے وقت یہ پڑھ کے پھونکیں. نبی رحمت نے فرمایا گھر سے نکلیں تو یہ پڑھ کے پھونکیں, انشاءاللہ دنیا و آخرت میں یہ صورتیں جو ہیں بندے کو وہ ساتھ دیں گی. یقین کامل ہے. کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہوتا, یقین کامل ہوتا ہے. اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الکونین سید المرسلین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا درجات, اللہم انا نعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اللہم انا نسألک منک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ.